یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. عبداللہ میں بھی آیت آئی ہے نظر کے پورا کرنے والے جو ہے ان کی وہاں تحقیق کی. البتہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک نظر کا اصل معاملہ ہے میری طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی، مناسبت نہیں ہے میری طبیعت کو کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ اگر یہ میرا کام تو کر دے تو پھر میں تیرے لیے اتنی خیرات کروں گا، اتنی نفل پڑھوں گا یا اتنی عبادت کروں گا. اس طرح کی سودے بازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا اس کی نہیں کرتا. اس پر سوال بھی آیا تھا، میں نے پھر عرض کیا تھا کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن میں تو صرف اپنا جو بھی ایک احساس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن میں اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کر رہا، نظر ماننا حرام ہے یا غلط ہے یا مکروہ ہے تحریمی ہے نہیں، لیکن یہ کہ بس میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی. اس اجتماع میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے ہمارے ایک عزیز نے پھر مجھے حدیث نبوی جو ہے وہ پہنچا دی، جس سے کہ میرے اس خیال اور احساس کی پوری تائید ہوئی. یہ حدیث قدسی ہے، یہ میں اب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ حدیث قدسی جو ہے احمد بن حنبل اس کی رحمہ اللہ کے مسند میں موجود ہے. اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی. لیکن بخاری میں جو یہ دو مقامات پر آئی ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، بلکہ یہ کہ نبی کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا. جبکہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے، جبکہ مسند احمد بن حنبل میں آئی ہے تو اس میں بالکل وضاحت ہے کہ حدیث قدسی ہے، اور میں اسی کا متن آپ کو سنا رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قال اللہ عز وجل لا یأتی النظر عن ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ. نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لیے مقدر نہ کر دوں. یا نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بالکل برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. فرمایا قال اللہ عز وجل لا یأتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ ولكنه شيء استفضل به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل. لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی کہ جس کے ذریعے سے میں بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہوں. اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مال نہیں نکالے گا، وہ نہیں صدقہ و خیرات. نظر کے حوالے سے کم یہ کہ کچھ غرباء کا، کسی مساکین کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، بھئی یہ فائدہ ہے. باقی جہاں تک میری تقدیر ہے، میرا فیصلہ ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے. تو اس سے بہرحال میری وہ دیکھیے صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کہ جس کا ثواب کسی انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی مسلسل ملتا رہے. ورنہ اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ موت آ گئی تو آپ کا جو ہے وہ جو امتحان کا وقت تھا اور جو کچھ کمائی کرنے کا وقت تھا وہ تو ختم ہو گیا. جیسے امتحان میں کہتے ہیں کہ بس اسٹاپ رائٹنگ، اب وہ آپ کی رائٹنگ تو ختم ہو گئی. البتہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اثرات بعد میں بھی پھیلتے رہتے ہیں، اچھے اثرات، تو اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بھی اس شخص کے مرنے کے بعد بھی اس کے حساب میں درج ہوتا رہتا ہے. بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے. اگر آپ نے اپنی اولاد کی پرورش صحیح کی ہے، انہیں مسلم اور مومن بنا کر اٹھایا ہے، وہ اللہ کے فرما بردار متقی بندے ہیں، تو یہ جو ان کا وجود ہے، ان سے جو بھی نیکی پھیلے گی، ان سے جو آگے تقویٰ پھیلے گا، ان سے جتنا بھی بھلائی کا آگے فروغ ہوگا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہے وہ نیک اولاد ہے. اب اس کے علاوہ ایک صدقہ جاریہ مثلاً یہ کہ ایک شخص نے ایک دینی جو ہے درسگاہ قائم کر دی، زمین وقت کی عمارتیں بنائی دینی درسگاہ. اب یہ درسگاہ جب تک چلے گی اس کے حساب سے جو ہے اس کی نیکیاں جو ہے درج ہوتی رہے گی. اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام، آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جن لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی، اب ان کی نیکیوں کا بھی اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. اور وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے بغیر ان ينتقص من اجرہ شیء، وہ جو نیکی کریں گے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ان کے اجر میں سے جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کرنے والے کو اجر ملے گا، بلکہ یہ کہ اس کا اجر بھرپور اس کو ملے گا اور اس کو اضافی طور پر اس کو ملے گا. تو یہ ہے خیر کا کوئی کام غریبوں کے لیے، عوام کے لیے، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ پل بنا، چاہ بنا، مدرسہ، تالاب بنا. اب اس زمانے میں واٹر سپلائی تو نہیں ہوتی تھی، کہیں کنواں کو کھود دینا، کہیں کے راستے پر سبیل ایسی لگا دینا کہ پانی وہاں سے ٹھنڈا جو ہے مسافروں کو ملتی. سارے کام جو ہے یہ صدقہ جاریہ. باقی اگر کسی نے کسی کو خون دیا ہے اور وہ نیکی کے ارادے سے دیا ہے تو اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا. باقی اس میں آگے اس کے کوئی منتظر ہونے کا میرے خیال میں موقع نہیں. کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی کسے باشد، والدین ہو، وہ بیوی کے لیے شوہر ہو، شوہر کے لیے بیوی ہو، اساتذہ ہو، پیر و مرشد ہو، کسے باشد، حاکم ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف. کسی ایسے معاملے میں جہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہو
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طرح جامع الفاظ میں نشیت کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ بڑا واضح ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ گئی. جہاں خالق کی معصیت نہیں ہے اطاعت کیجیے، اولو الامر کی کیجیے، اپنے بڑوں کی کیجیے، بزرگوں کی کیجیے، اساتذہ کی کیجیے، والدین کی کیجیے، بیوی شوہر کی کرے. لیکن یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کوئی اطاعت کا معاملہ جو ہے کسی اور کی اطاعت کا وہ ختم ہو جائے. اسی طریقے سے محبت کو اللہ کے لیے خالص کر لینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور سے محبت نہ ہو. محبت کیجیے، اہل و عیال سے کیجیے، اولاد سے کیجیے، بھائی بہن سے کیجیے، والدین سے کیجیے، اپنی قوم سے کیجیے، اپنے وطن سے کیجیے. یہاں تک کہ کوئی اگر مال و اسباب دنیاوی میں سے کوئی شے آپ کو پسند ہے تو قطعاً حرام نہیں ہے، لیکن تمام محبت اللہ کی محبت کے تابع ہوتا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ حقیقتاً مومن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. ساری محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو جائے. کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بالا نہ ہو، بلکہ بالا ہونا تو ایک زیادہ بڑی حقیقت ہو جائے گی. کسی کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر نہ آ جائے، یہی شرک ہے. تمہارا جو یہ سنگھاسن ہے دل کا، اس پر سب سے بالا محبت جو ہے وہ اللہ کی رہے، باقی محبتیں تابع ہو جائیں تو یہ تو ہوگا توحید فی المحبت. اور اگر کسی اور کی محبت برابر آ گئی تو اس کے معنی ہو گئے کہ یہ شرک ہے فی المحبت. تو یہ شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت، ان دونوں کو جمع کر دیجئے تو یہ ہے شرک فی العبادت. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے در حقیقت شرک. توحید فی العمل، توحید فی العمل کا تقاضا ہے کہ صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ. تمہارا مطلوب و مقصود وہ ہو، تمہارا محبوب حقیقی وہ ہو، تمہارا معبود حقیقی وہ ہو، تمہارا مطاع حقیقی وہ ہو. ساری اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع، ساری خواہشات اس کے احکام کے تابع، ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع. اگر یہ صورت ہے تو انفرادی سطح پر توحید عملی کا تقاضا پورا ہو گیا. اور اگر یہ نہیں ہے تو ایک آدمی عقیدے کے طور پر اللہ کو ایک مان رہا ہو، اس کی صفات میں بھی کسی کو ساجی نہ کر رہا ہو، تب بھی اس کی توحید حقیقت مکمل نہیں. اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ حضور کے معروف خطبات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا ایھا الناس وحدوا اللہ. اللہ کی توحید پہ زیادہ سے زیادہ کاربند ہونے کی کوشش کرو. یہ لفظ توحید باب تفعیل سے بنا ہے. عربی زبان میں جو مصدر باب تفعیل سے آتے ہیں، جو عربی زبان سے مناسبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا ایک خاصہ ہے. ہم کسی کام کو کیے چلے جانا، مسلسل کوشاں رہنا. جیسے تعلیم، کسی کے ذہن میں کوئی بات اتارنے کے لیے مسلسل کوشش، ہیمر کیے چلے جانا. ایک اعلام ہے، کسی کو کوئی چیز بتایا اور آپ فارغ ہو گئے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ اعلام ہے، بتا دینا. اور تعلیم یہ ہے کہ اسے سمجھانا ہے، اس کے ذہن نشین کرنا ہے، اس کا اگر کوئی اشکال ہے اس کو رفع کرنا ہے، اس کا کوئی سوال ہے اس کا جواب دینا ہے، کہیں ابہام ہے تو اس کی وضاحت کرنی، یہ تعلیم ہے. اسی بدن پر لفظ توحید ہے جس سے فعل امر حضور نے استعمال فرمایا وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. اللہ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ، ہم کوشش کرتے رہو. اس لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تصور رکھا ہے توحید فی العمل کا انفرادی سطح پر، سوچئے کہ کس قدر مشکل کام ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ زبان سے تو یقیناً ہم قائل ہیں اللہ کی توحید کے، اور دل میں بھی علمی اعتبار سے یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ کی توحید موجود ہے. لیکن اصل جہاں مشکل آتی ہے وہ توحید فی العمل ہے. ہماری محبتیں ہیں کہ جو آج سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ اطاعتیں ہیں جو اپنا تقاضا کرتی ہیں. ہمارا اپنا نفس خود ہم سے تقاضا کرتا ہے، میرا کہنا ماننا ہوگا، میرا حکم جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ کیا اللہ کا حکم اور کیا رسول کا حکم، کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے. جو میری خواہشیں پوری کرنی ہوگی، جس کو کہ مولانا روم نے کہا ہے کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورعون ایرعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. جیسے فرعون نے یہ کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، یہاں میرا حکم چلے گا. میں نہیں جانتا کون اللہ، کون رسول، کون موسیٰ، کون ہارون. میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا. یہاں کا بادشاہ میں، یہاں کی حکومت میرے ہاتھ میں، یہاں میری مرضی کے مطابق قانون چلے گا. اسی طریقے سے میرا یہ نفس کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا اللہ کا حکم، کیا رسول کا فرمان. میری جو خواہش ہے وہ پوری کرنی ہوگی. اب اگر ہم دست بستہ اپنے نفس کے حضور میں کھڑے رہیں، اگر ہم اس کی ہر جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو معلوم ہوا کہ ہمارا مطاع ہمارا نفس ہے. اور اگر اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر ہمارا نفس ہمارا مطاع بن گیا تو در حقیقت وہ ہمارا معبود ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر یہ مضمون آیا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہاں لفظ الہ آیا ہے، وہی کہ جو ہمارے کلمہ طیبہ میں اور کلمہ شہادت میں جو اہم ترین لفظ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. اس آیت میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا تم نے دیکھا جس نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اپنی خواہش
ख्वाहिश नफ्स को, कह रहा है ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह, और हो सकता है कि उसकी तकरार कर रहा हो, उसकी तस्बीह कर रहा हो, 1000 दाने की तस्बीह लेकर बैठा हुआ हो, लेकिन जैसे ही नफ्स का कोई तकाजा अंदर से उभरे और ये उसके सामने हमतन इताअत बन जाए, तो मालूम हुआ कि दर हकीकत इसका माबूद कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, हकीकत में इसका माबूद इसका नफ्स है। इसी तरीके से मोहब्बत का मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना वाज़ेह कर दिया एक फरमान में। आपने फरमाया तड़े से अब्दुद दीनार व अब्दुद दिरहम, हलाक हो गया या हलाक हो जाए दिरहम और दीनार का बंदा। अरबी ज़बान में फेले मादी जो है वो इंशा के लिए भी आता, तमन्ना या आरज़ू या दुआ या बद्दुआ, तो इस एतबार से तर्जुमे इसके दो होंगे, हलाक हो गया या हलाक हो जाए। हलाक हो जाए के एतबार से ये बद्दुआ बन जाए, हलाक हो गया उसके एतबार से खबर बने। दोनों एतबार से अपने ज़हन में रखते हुए जरा देखिए किसके बारे में हुजूर ने ये फरमाया कि हलाक हो गया या हलाक हो जाए। कौन? जो दिरहम और दीनार का बंदा है। यहाँ लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल किया कि कहने को नाम अब्दुल रहमान है, हकीकत में अब्दुल दीनार है, इसलिए कि दौलत की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, रुपए पैसे की मोहब्बत, दिरहम और दीनार की मोहब्बत इतनी उसके दिल में है कि वो उस मोहब्बत की वजह से अल्लाह के हुक्म को ठुकरा देता है, जायज़ और नाजायज़ की हुदूद को पामाल करता है, सही और गलत की तमीज़ खत्म कर देता है, इस वजह से कि माल महबूब है। मालूम हुआ कि माल की मोहब्बत उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत से बालातर हो गई। यही तो शिर्क। मुझे से तुझको उम्मीद है खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। शिर्क की असल हकीकत ये है, तो ये है शिर्क फिल अमल। और तौहीद फिल अमल का तकाज़ा क्या है? तमाम इताअत अल्लाह की इताअत के ताबे है, तमाम मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के ताबे। ये है तौहीद अमली इंफिरादी सतह पर। अब देखिए मैं चंद आयात आपको सुनाता हूँ सूरह ज़ुमर की, इसमें किस शद्दोमत के साथ ये मज़मून आया है। कुरान मजीद में जिन हज़रात को भी मुनासबत है और जिनको तिलावत कुरान मजीद का अल्लाह ताला ने शौक़ अता फरमाया है, वो नोट करेंगे कि इस शद्दोमत के साथ ये मज़मून आपको किसी और सूरत में नहीं मिलेगा, जिस जोरदार अंदाज में कि सूरह ज़ुमर में बयान हो रहा है। आगाज़ ही देखिए, तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। नबी हम अब आइए सूरह मरियम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, काफ़ हा या
تو اس میں داخل کے قیامت کی بات ہے، عدد کے داخل ہوئے قیامت کی بات ہے، لڑکے لیکن اس میں جو آسان لم نجعل له من قبل سميا، جس کو حضرت نے آپ سے کہا کہ اس کی بات آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سارے جو ہے پہلے سے آنے شروع قال رب أنا يكون لي غلام کہ وہ کچھ آخرت میں کسی کا انسان ہونا ہے، اس کے مقصد سے وہ آدم اور کی مراد اسی لیے قرآن کریم میں یہ بھی آیا ہے اور میں کہ یہ وہ والے فرعون تھے میرے یہ سارے صبح و شام سوتے ہیں حیات کے وہ میرے اندر خوش ہو چکے ہیں، اور قیامت کے دن جو کہہ دیا جائے گا کہ وہ آدم قال ربك هو عليم میرے پروردگار کا فرمان ہے جو دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، سب آپ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں۔ قال رب اجعل لي آية، پروردگار تو میرے لیے نشانی مقرر ہو جائے۔ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، تاکہ نشانی یہ ہوگی تمہارے لیے کہ تم 3 دن تک متواتر 3 راتوں تک متواتر گفتگو کرو۔ وہاں سورہ آل عمران میں تھا ثلاثۃ ایام الا ربا، 3 دن تک بات چیت کرتے ہوئے مقدس کی شام کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی گویا سب فخرج على قومه من المحراب، پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ اشارہ رات میں یاد ہو رہا تھا، عبادت ہو رہی تھی، دعا ہو رہی تھی، مناجات ہو رہی تھی، فأوحى إليه، اپنے قوم پر آ کر وہی کے ذریعے سے کہا، وہی اشارہ، وہی کے جو لفظی معنی ہم نے بات ہے الاعلام بالسرعة والخفا، کسی کو کوئی بات اشارے سے اور خاموشی سے بتا دینا، دوسروں کو بتانا چاہیے، یہ وہی تو وہی جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ دوسری مختلف شکلیں ہیں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ جمعہ کے اندر، جو تعلق ہے قرآن کے ضرورت کا تذکرہ آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اوحا الیہ، انہوں نے اشارے سے کہا، بات کر نہیں سکتے، فسبحوا بکرۃ وعشیا، یہ خاص وقت ہے، اللہ کا ایک خاص فیصلہ ہو رہا ہے، لہٰذا